السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا تجھے مجھ سے نہ شرمائی، گناہ کرتا تھا چھپ چھپ کر تجھے مجھ سے نہ شرمائی، بھلا تب کیا کہوں گا میں، بھلا کیوں کر میں بچ پاؤں، تسلی دے کے جھوٹی من کو کیسے چین میں پاؤں، میں بھولا ہوں کہ ایک دن موت سب کچھ ختم کر دے گی، میں خوش فہمی میں جیتا ہوں وہ سب کچھ بھسم کر دے گی، وہ دیکھو موت کی سختی مجھے لینے چلی آئی، مجھے جانا پڑے گا اب کوئی صورت نہ بن پائی، سوالوں کی جھڑی ہوگی
بتاؤ کیا کیا تم نے، میں دل ہی دل میں روں گا یہ آخر کیا کیا تم نے، کلام رب صدا دیتا مگر میں کان نہ دھرتا، پڑھی جاتی تھی اس کی آیتیں پر ایک نہ سنتا، میں حشر و نشر کی باتیں صدا ہلکے میں لیتا تھا، میں قبر و موت کی باتیں کبھی دل پر نہ لیتا تھا، میں نادم ہوں میرے رب اور تو ہی ایک سہارا ہے، تیری بخشش تیری رحمت یہی بس ایک سہارا ہے، الہی رحم کر مجھ پر تو بے حد رحم والا ہے، تیرا ہی آسرا ہے تو نرالی شان والا ہے، تیرا ہی آسرا ہے تو نرالی شان والا ہے۔ صدر محترم، علماء کرام، ذمہ داران جمعیت و جماعت، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، ضلع جودھ پور کے اس قصبہ تیوری میں آج کا یہ پروگرام رکھا گیا، اور جیسا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تیوری اور اوسیہ کے علاوہ کافی دور دراز سے بھی ہمارے بھائی اس پروگرام میں شرکت کے لیے آئے ہیں، اور بڑی اچھی تعداد سامعین کی ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے، مائیں بہنیں بھی بہت کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے شیخ ابوالکلام فیضی حفظہ اللہ کا خطاب آپ نے سماعت کیا، اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی نصیحتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مجھے جو عنوان ملا ہے جہنم کی ہولناکیاں یا جہنم کی حقیقت، اور پھر اس میں ایک جملہ اور جوڑ دیجیے آپ کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں جہنم میں لے کر کے جاتی ہیں، ان دونوں ٹاپک پر آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میرے بھائیوں، جہنم کیا ہے؟ جہنم کو اگر ہم ایک جملے میں انٹروڈیوس کرنا چاہیں تو جہنم ایک ایسی جگہ ہے جہاں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شر ہی شر ہو، یہاں جہاں خیر ہی خیر ہو۔ دنیا میں بری سے بری جگہ پہ بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں مل جائیں گی، اور دنیا میں اچھی سی اچھی جگہوں پر بھی کچھ نہ کچھ غلط چیزیں مل جائیں گی، کچھ تکلیف دہ چیزیں مل جائیں گی۔ اگر ایسی کوئی جگہ ہے، ایسی کوئی چیز ہے کہ اس میں صرف شر ہے، صرف تکلیف ہے، درد ہے، تو وہ جگہ جہنم ہے۔ جہنم کا انٹروڈکشن آئیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم کا 30واں پارہ کھولتے ہیں، اور 30ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورۃ النبا، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کا انٹروڈکشن پیش کیا ہے، جہنم کا تعارف پیش کیا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم واچ کر رہی ہے، ویٹ کر رہی ہے، تاک میں لگی ہے۔ جہنم انتظار کر رہی ہے جہنمیوں کا، جہنم بےتاب بنی ہے جہنمیوں کو ستانے کے لیے، ان کو تکلیف دینے کے لیے۔ ان جہنم کانت مرصادا، اصل میں مرصاد کا جو لفظ ہے، یہ جنگل میں جب شکاری شکار کرنے جاتا ہے تو ایک جگہ چپکے سے بیٹھ جاتا ہے جہاں سے شکار
شکار کو محسوس بھی نہ ہو اور وہ شکار کر لے، اس جگہ کو گھات بولتے ہیں، اردو میں گھات بولتے ہیں، عربی میں اس کو مرصاد بولتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نقشہ کھینچ رہا ہے جہنم کا، ان جہنم کانت مرصادا۔ اے میرے بندو، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے، تمہیں احساس بھی نہیں ہے، جہنم تمہیں شکار کرنے کے لیے بے تاب بنی ہوئی ہے۔ جہنم واچ کر رہی ہے، ویٹ کر رہی ہے، کس طریقے سے تم جہنم کے جال میں پھنس جاؤ۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، اور یہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی سیماؤں کو توڑتے ہیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی لمٹس کو کراس کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کی بارڈر آپ کے یہاں سے قریب ہے، جودھ پور سے بارڈر بنا دی بھارت سرکار نے۔ اب اس بارڈر کو آپ کراس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ اس نیم اور قانون اور قاعدوں کو فالو نہ کریں جو سرکار نے بنایا ہے۔ اگر کوئی اس قاعدے کو فالو کیے بغیر بارڈر کو کراس کرے گا، سرکار کارروائی کرے گی، پولیس کارروائی کرے گی اور سخت سے سخت سزا دے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم ان لوگوں کا ٹھکانہ ہے للطاغین مآبا، جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں۔ لابثین فیہا احقابا، اور جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے، 1-2 سال کے لیے نہیں جائیں گے، 1-2 مہینے کے لیے نہیں جائیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ ایک لمبے ٹائم تک، ایک لمبے پیریڈ تک جہنم میں رہیں گے۔ اور اگر وہ کافر ہیں، اگر وہ مشرک ہیں، اگر وہ ایمان کے راستے پر نہیں ہیں تو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا، جہنم کے اندر آگ ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ جب آدمی آگ میں جاتا ہے یا آگ کے قریب ہوتا ہے تو اسے 2 چیزوں کی بڑی شدید ضرورت پڑتی ہے، ایک ٹھنڈک کی اور ایک پانی کی۔ بھئی کہیں آگ لگ جائے تو پہلا کام کیا کرتے ہیں ہم؟ کہ فائر بریگیڈ کو بلاتے آگ کو بجھانے کا کام کرنے کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم کے اندر نہ انہیں ٹھنڈک ملے گی نہ پانی ملے گا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے ان کو نہ تو وہاں پہ ٹھنڈک نصیب ہوگی اور نہ وہاں پہ ان کو پانی نصیب ہوگا۔ وہ پیاس سے تڑپیں گے مگر پانی نہیں ملے گا۔ الا حمیما وغساقا، انہیں پانی بھی ملے گا تو کھولتا ہوا پانی، جو ان کی پیاس کو بجھانے کے بجائے ان کو اور تکلیف میں ڈالے گا۔ وغساقا، اور جہنمیوں کا پیپ اور مواد اور جہنمیوں کا پسینہ ان کو پلایا جائے گا۔ غساق کے معنی مفسرین نے لکھا کہ جہنمیوں کے آنسو کو بھی غساق بولتے ہیں، جہنمیوں کے پیپ اور مواد کو بھی غساق بولتے ہیں، اور جہنمیوں کے پسینے کو بھی غساق بولتے ہیں۔ الا حمیما وغساقا، جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور ان کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، جہنمیوں کو یہ سزائیں کیوں دی گئیں؟ وہ دنیا کی زندگی میں آخرت کو بھول جایا کرتے تھے، وہ قیامت کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے، وہ حساب و کتاب کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کا حساب و کتاب کے اوپر ایمان نہیں تھا۔ تو یہ ہے جہنم۔ دنیا میں ہم کسی مکان میں جاتے ہیں، اس مکان کا ایک گیٹ ہوتا ہے، ایک دروازہ ہوتا ہے۔ کیا جہنم کا بھی کوئی گیٹ ہے؟ جی ہاں، جہنم کا گیٹ ہے۔ کتنے گیٹ ہیں؟ 7 گیٹ ہیں۔ لہا 7 ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر گیٹ نومینیٹ کر دیا گیا ہے، ہر گیٹ کو خاص کر دیا گیا ہے۔
زناکاروں کے لیے یہ گیٹ ہے، مشرکوں کے لیے یہ گیٹ ہے، حقوق العباد مارنے والوں کے لیے یہ گیٹ ہے۔ وہ 7 دروازے الگ الگ کیٹیگری بنا دی گئی، الگ الگ طریقے سے بانٹ دیا گیا ہے۔ جہنم کے 7 گیٹ ہوں گے۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو ان کا ویلکم ہوگا، ان کا استقبال ہوگا، اور جب جہنمی جہنم میں جائیں گے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمیوں کو ہانک کر کے، گھسیٹ کر کے، ان کی ناک کے بل، ان کے چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں لے کے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے، فتحت ابوابها، جہنم کے دروازے کھولے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جہنم کے داروغہ کہیں گے، اے جہنمیوں، کیا اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی گئیں؟ کیا رسول تمہارے پاس نہیں آئے؟ کیا تم کو آج کے دن سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تم کو جہنم سے ڈرایا نہیں گیا؟ کیا تم کو قیامت سے نہیں ڈرایا گیا؟ قالوا بلا، جہنمی کہیں گے یس، ڈرایا گیا ہمیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، مگر ہمارے لیے اللہ کا عذاب ثابت ہو چکا تھا، ہمیں اس عذاب میں جانا تھا، ہم دنیا میں ایسی حرکتیں کرتے رہے کہ آج یہ عذاب ہمیں ہو کر کے رہے گا۔ تو یہ جہنمیوں کو جہنم کے گیٹ پر ان کے ساتھ یہ بات چیت ہوگی۔ اب جہنمی جہنم میں چلے گئے، اب جہنم کی ڈیپتھ کتنی ہوگی، اس کی گہرائی کتنی ہوگی، جہنم کی گہرائی کتنی ہوگی؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اچانک ایک زوردار آواز آئی، آپ نے صحابہ سے پوچھا تدرون ما ھذا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ آواز کیسی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے، ہمیں نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا ھذا حجر رمی بہ فی النار منذ 70 خریفا، اے میرے صحابہ، یہ ایک پتھر کے گرنے کی آواز ہے جو 70 سال پہلے جہنم میں گرایا گیا تھا، آج 70 سال کے بعد وہ جہنم کی تہہ تک پہنچائے، جہنم کی گہرائی تک پہنچائے۔ یہ جہنم کی گہرائی ہوگی۔ دنیا میں کوئی آگ لگتی ہے، کسی گھر میں کسی دکان پہ آگ لگتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس آگ میں اگر کوئی جل جائے تو اس کا کتنا برا حال ہوتا ہے۔ جلی ہوئی لاش دیکھنا یہ کمزور دل اور دماغ کے لوگوں کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اگر جلی ہوئی کوئی لاش ہمارے سامنے آ جائے تو کمزور دل کے لوگ الٹی کر دیتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، برداشت نہیں کر پاتے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کی آگ انسان کو جلانے کے لیے کافی ہے، لیکن غور کرو کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ خطرناک ہوگی۔ قرآن کا 28واں پارہ اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دنیا کی آگ پیٹرول سے جلتی ہے، دنیا کی آگ شارٹ سرکٹ سے لگتی ہے، دنیا کی آگ کوئلے سے جلتی ہے، دنیا کی آگ لکڑیوں سے جلتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں سے جلے گی، جہنم کی آگ پتھروں سے جلے گی۔ اور اس جہنم کے داروغہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم کے داروغہ بڑے سخت ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے، جتنا حکم ملا ہے اس کو فالو کریں گے، اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ تمہاری دنیا کی آگ
جہنم کے 70 حصے اگر کیے جائیں، اس کی آگ کے 70 اگر پارٹس کیے جائیں تو 70 پارٹس میں سے ایک پارٹ ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، جلانے کے لیے تو دنیا کی یہی آگ کافی ہے، اور آپ کہہ رہے کہ اس سے 70 گنا زیادہ خطرناک جہنم کی آگ ہوگی؟ آپ نے فرمایا ہاں، انہا فضلت علیہا ب69 جزءا، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ خطرناک ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی آگ ہوگی۔ کیا جہنمیوں کو کھانا پینا بھی ملے گا؟ جی ہاں ملے گا۔ کیا کھانا پینا ملے گا؟ آئیے قرآن کا 30واں پارہ اٹھا، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ، جہنمیوں کو کوئی کھانا نہیں ملے گا سوائے زری کے۔ اب یہ زری کیا ہے؟ اس کی تفسیر میں نے دیکھا، علامہ ابن کثیر کی بڑی مشہور تفسیر ابن کثیر کو میں نے دیکھا تو الگ الگ اقوال ہیں صحابہ کے۔ کسی نے کہا یہ آگ کا درخت ہے، کسی نے کہا یہ کانٹے دار زہریلا درخت ہے، کسی نے کہا یہ انتہائی کڑوا کسیلا درخت ہے۔ یعنی وہاں کھانا بھی مل رہا ہے تو ایسا جو حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ کانٹے دار زہریلی جھاڑی ان کو بطور کھانا کھلائی جائے گی۔ وَيُسْقَى مِن مَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو پیپ اور مواد پلایا جائے گا، پیاس سے جب ان کا حلق سوکھ کر کے کانٹا ہو جائے گا، وہ پیپ اور مواد ان کو پلایا جائے گا، يَتَجَرَّعُهُ، اور اس کو وہ ڈراپ کی شکل میں، بوند کی شکل میں اپنے حلق کے نیچے اتارنے کی کوشش کرے گا، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وہ اتنا بدبودار ہوگا، اتنا گھناؤنا ہوگا، اتنا گندا ہوگا، ان جہنمیوں کے حلق سے وہ نیچے نہ اترے گا۔ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، اس کو اپنے حلق کے نیچے نہیں اتار پائے گا۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ، اور جہنمی کے اوپر ہر طرف سے موت آئے گی، وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر وہ مرے گا نہیں۔ موت تو آئے گی، موت سے بری تکلیف اس کو ہوگی، مگر وہ مرے گا نہیں، وہ تل تل مرے گا، وہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، اسے بار بار وہ تکلیف دی جائے گی، اسے موت نہیں آئے گی۔ جہنم میں موت نہیں آئے گی۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی موت کو بلائے گا اور ایک دمبے کی شکل میں موت کو لایا جائے گا اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا خلود لا موت، اے جہنمیوں اب موت نہیں آنے والی، اے جنتیوں اب موت نہیں آنے والی، موت کا کام ختم کر دیا گیا، موت نہیں آئے گی۔ ایک ایسا موقع بھی آئے گا، جہنمی تڑپ کر کے جہنم کے داروغہ سے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، جہنمی کہیں گے اے مالک، اے جہنم کے داروغہ، اپنے رب سے کہہ دے کہ ہمارا کام ختم کر دے، ہمیں بار بار نہ تڑپایا جائے، ہمیں بار بار دکھ نہ دیا جائے، ہمیں بار بار تکلیف نہ دی جائے، ایک بار میں ہمارا کام تمام کر دیا جائے۔ آواز آئے گی انکم ماکثون، اے جہنمیوں تمہارے درد کی کوئی انتہا نہیں ہے، تمہارے درد کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، تمہیں بار بار تڑپایا جائے گا، بار بار تکلیف دی جائے گی۔ دنیا میں کوئی جلتا ہے نا تو جلنے کے بعد ایسی کریمز آتی ہیں، ایسی اینٹی سیپٹکس آتی ہیں جو اس کے جلنے کی تکلیف کو کم کر دیتی ہیں۔ جہنم میں کوئی کریم نہیں ملے گی، کوئی اینٹی سیپٹک نہیں ملے گی۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ایک بار جہنمیوں کی چمڑی جلے گی، ایک بار جلنے کی تکلیف ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری چمڑی چڑھا دے گا، دوبارہ پھر ان کو تکلیف دی جائے گی، دوبارہ پھر ان کی چمڑی کو جلایا جائے گا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، تاکہ بار بار وہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھ سکیں۔ اللہ اکبر، یہ جہنم کی
آگ ہوگی اور یہ جہنم کی تکلیف ہوگی۔ جہنم میں ایک پیڑ بھی نکلے گا، جانتے ہیں اس پیڑ کا نام کیا ہوگا؟ اللہ نے سورہ صافات میں ذکر کیا ہے اس پیڑ کا۔ پہلے اللہ نے جنت کا، اچھا کبھی غور کیجئے گا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیرلل ذکر کیا ہے، غور کیجئے گا، ہر جگہ جہاں جنت کا ذکر ہے آگے پیچھے جہنم کا ذکر ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے آگے پیچھے جنت کا ذکر ہے۔ ایسا کیوں کیا اللہ نے؟ اللہ نے جنت کا ذکر کرنے کے بعد جہنم کا ذکر کر دیا تاکہ اپنے بندوں کو بتا دے، اے میرے بندو یہ دو چیزیں ہیں، یہ دو آپشن ہیں، ایک اللہ کی نعمتوں کی جگہ ہے، ایک اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، ایک جنت ایک جہنم ہے۔ اب تم طے کر لو، تم طے کر لو کہ تم کون سی جگہ جانا چاہتے ہو، تم اس عذاب کی جگہ جانا چاہتے ہو یا نعمتوں کی جگہ جانا چاہتے ہو، تمہیں جنت پسند ہے یا جہنم پسند ہے۔ اللہ نے ہر جگہ جنت اور جہنم کا پیرلل ذکر کیا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ نے پہلے جنت کا ذکر کیا اور جنت کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، اے میرے بندو یہ جنت کی نعمتیں ہم نے بیان کر دی، اب تم بتاؤ کہ یہ جنت بہتر ہے یا زقوم کا درخت بہتر ہے؟ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، اور ہم نے زقوم کے درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا۔ جب زقوم کی آیتیں نازل ہوئی تو مکہ کے کافروں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، آگ کے اندر پیڑ کیسے نکل سکتا ہے؟ اللہ کی قدرت سے کوئی بات بعید نہیں ہے۔ اگر ریگستان میں پیڑ نکل سکتا ہے، ابھی میں گیا تھا اوسیا کے ڈیزرٹ میں، وہاں دیکھا میں نے کہ اونٹ جو ہے وہ راستے میں چل رہا ہے اور وہ جھاڑیاں جو نکلی ہیں ریت پر وہ اس کو کھا رہا ہے، اس کی خوراک ہے، اس کی غذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو ڈیزرٹ میں آئے تھے، ریگستان میں آئے تھے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو ایک ریگستان میں نکالا اور وہاں پہ ہم نے کدو کا درخت اگا دیا، اور کدو جو ہوتا ہے اس کے اندر اسکن کی بہت ساری بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، تو ان کی جو اسکن تھی حضرت یونس علیہ السلام کی، جو مچھلی کے پیٹ میں جانے کی وجہ سے بہت سارے اس میں جو بیکٹیریا ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان کی اسکن انفیکٹڈ ہو گئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اسکن کے علاج کے لیے کدو کا درخت اگا دیا، ریگستان میں کدو کا درخت اگا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ریگستان میں کدو کا درخت اگا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ کے اندر بھی ایک درخت اگا سکتا ہے جس کا نام زقوم ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، یہ ایک ایسا درخت ہوگا جو جہنم کی جڑ سے نکلے گا، طلعها کأنہ رؤوس الشیاطین، اور اس کا پھل اتنا بھیانک ہوگا دیکھنے میں جیسے شیطان کا سر ہوتا ہے۔ زقوم کا جو درخت ہوگا اتنا خطرناک دکھنے میں، اپیرنس اس کا اتنا خطرناک ہوگا، کأنہ رؤوس الشیاطین، جیسے شیطان کے درخت ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَعَاكِلُونَ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، یہ جہنمی اس زقوم کے درخت کو کھائیں گے، اس سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ جب پیاس سے بھوک سے برا حال ہوگا، وہ کڑوا کسیلا پھل جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے وہ ان کو کھلایا جائے گا، اسی سے وہ اپنا پیٹ بھریں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، زقوم کا پھل کھائیں گے اور اس کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، اور پھر لوٹ کر کے اسی جہنم کی آگ میں ہو جائیں گے۔ تو یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، یہ جہنمیوں کا پانی ہوگا۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک انسان جیل میں جاتا ہے تو جیل میں اس کا جو سول ڈریس ہوتا ہے وہ اتار لیا جاتا ہے، اور جیل کی اپنی ایک ڈریس ہوتی ہے، ایک کپڑا ہوتا ہے، اس کو پہنا دیا جاتا ہے۔ کیا جہنمیوں کا کوئی بھی ڈریس ہوگا؟ جہنمیوں کا بھی کوئی کپڑا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں ان کا کپڑا ہوگا۔ کیسا کپڑا ہوگا؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کے لیے جہنم کی آگ کا کپڑا تیار کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، آگ کا کپڑا ہم امیجن نہیں کر سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے، آگ کا بھی کوئی کپڑا ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے آگ کا کپڑا
کاٹا جائے گا، تیار کیا جائے گا۔ یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، اور ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، ان کے پیٹ کی ساری اتڑیاں، ان کی چمڑی گل جائے گی اس کھولتے ہوئے پانی سے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، ان کو لوہے کی ہتھوڑوں سے پیٹا جائے گا۔ کُلَّمَا أَرَادُوا